لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوں گے، محنت کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، کیونکہ انٹرویو قریب نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ جی آپ میں سے بہت سے طلباء و طالبات نے کمنٹ باکس میں اور اس سے بھی زیادہ تعداد جو تھی طلباء و طالبات کی، امیدواروں کی، انہوں نے مجھے فیس بک کے ان باکس میں اور واٹس ایپ کے ان باکس میں مجھے کہا کہ سر احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے ہمیں ضرور کوئی ہمارے لیے ویڈیو بنائیں، کیونکہ یہ ایسی ادبی شخصیت ہیں جن کے متعلق مطلب یہ فیصلہ نہیں میں تو نہیں کر پا رہا، اور اکثر محققین بھی اس حوالے سے پریشان ہیں اور الجھے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں بہتر شاعر کہیں یا بہتر افسانہ نگار کہیں۔ افسانوں کا پلڑا دیکھیں تو وہ بھی بھاری ہے، اور نظموں کا پلڑا دیکھیں تو وہ بھی بھاری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی شخصیت کے مختلف رنگ ہیں اور مختلف گوشے ہیں، ان تمام گوشوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے درمیان میں آپ کے کام کی ایک انتہائی اہم بات میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو جناب چلتے ہیں احمد ندیم قاسمی کے انٹرویو کی طرف۔ اگر انٹرویو میں ان کی شخصیت کے حوالے سے سوال کیا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اچھا ایک بات اور، کہ اگر آپ انہیں بطور افسانہ نگار تیار نہیں کر رہے تو بطور شاعر تیار کر سکتے ہیں، اور اگر بطور شاعر بھی آپ انہیں تیار نہیں کر رہے تو نہ بھولیے کہ احمد ندیم قاسمی اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ تو اگر آپ نے ان کو اپنا پسندیدہ افسانہ نگار یا شاعر نہیں بھی بتایا تو ان سے متعلق معلومات آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، ٹھیک؟ تو انٹرویو میں ان کے حوالے سے کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو فیوریٹ نہیں بھی بنا رہے تو یہ ایسی شخصیت نہیں ہے جنہیں ہم اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں اور نہ پڑھیں۔ تو ضرور پڑھیں۔ جنہوں نے اس موضوع کو اپنا پسندیدہ موضوع بتانا ہے وہ تو بہت زیادہ غور سے دیکھیں، لیکن جو نہیں بھی بتاتے پسندیدہ، ان کے لیے بھی آج کی ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے۔ پہلا سوال، احمد ندیم قاسمی کے ذاتی کوائف اور تعلیمی سفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو جواب کیا ہوگا؟ سر احمد ندیم قاسمی ضلع خوشاب کے گاؤں انگا میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام احمد شاہ تھا، ندیم ان کا تخلص تھا۔ خاندانی نسبت سے قاسمی کہلاتے تھے۔ بطور ادیب احمد ندیم قاسمی کے نام سے معروف ہوئے۔ ان کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جو اپنی علمی بصیرت کی بنا پر خاص شہرت رکھتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد پیر تھے۔ احمد ندیم قاسمی کے والد پیر غلام نبی پرہیزگار اور متقی آدمی تھے، جو پیر نبی چند کے نام سے مشہور تھے۔ علم کی دولت کے سوا ان کے پاس کوئی اور دولت نہ تھی، اس لیے قاسمی کا بچپن غربت میں گزرا۔ غربت تھی لیکن وزاداری اور خودداری کا دامن ہاتھ سے کبھی جانے نہ دیا۔ ان کے ایک بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن تھیں۔ 8 سال کے تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ نے پرورش کی، لیکن جلد ہی ان کے چچا پیر حیدر شاہ کے بلانے پر وہ اٹک چلے گئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے انگا ہی سے حاصل کی، لیکن اٹک چلے جانے کے بعد انہوں نے 8ویں تک تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ ان کے چچا ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھے، لہٰذا ان کے تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ اٹک سے ان کا تبادلہ شیخو پورہ ہوا تو قاسمی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول شیخو پورہ سے 1931 کو میٹرک کیا۔ 1931 میں ہی ان کا داخلہ ایچرٹن کالج بہاولپور میں ہوا، اور یہاں 4 برس تعلیم پانے کے بعد جب وہ کالج سے نکلے تو ان کے ہاتھوں میں BA کی سند تھی۔ یہ کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منسلک تھا۔ سر اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ اچھا ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو نوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر، جو میں پڑھ کر بھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ
کسی نیٹ کے سورس سے کسی اور کتاب کی عبارت نہیں ہے۔ ہاں، معلومات ظاہر ہے احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے جو تحقیقی مقالے لکھے گئے یا تاریخوں میں ان کے متعلق جو معلومات درج ہے ان سے تو لازماً استفادہ کیا گیا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن یہ خالصتاً میری اپنی تحریر ہے، میری اپنی کاوش ہے، جو کہ صرف اور صرف آپ امیدواروں کے لیے میں نے ان نوٹس کو اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جب انٹرویو ہال میں جائیں اور جب آپ سے احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہو یا ان کے متعلق آپ بول سکیں، آپ بات کر سکیں، اور مجھے بڑا اچھا لگے گا اگر کسی بھی انٹرویو میں، پھر وہ کمیشن کے انٹرویو میں یا کسی بڑے نجی ادارے کے میں آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں لیکچرر اردو کے حوالے سے، اور آپ سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کہ ویڈیوز کی صورت آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ کے کام آتے ہیں، تو مجھے ضرور آپ ان باکس میں آ کر ان باکس اگر آپ کا میرے ساتھ رابطہ ہے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر تو ضرور بتائیے گا، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ معلومات سر ہمارے کام آئی، بالخصوص جب آپ لیکچرار اردو کے انٹرویو میں، جی ہاں، انٹرویو ہال میں داخل ہوں گے اور جب آپ سے اس حوالے سے سوال کیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی یہ ویڈیوز اور آپ مجھے دعا دیں گے اور لازمت دیجیے گا اگر آپ کو فائدہ ہو۔ اگلا سوال، احمد ندیم قاسمی کے ملازمتی سفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی انہوں نے کہاں کہاں ملازمت کی؟ یہ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے بڑا اہم گوشہ ہے ان کی اس شخصیت کی حیات کا، کہ دیکھا جائے کہ معاشی حوالے سے ان کی حالت کیا تھی، کہاں کہاں انہوں نے ملازمت کی اور کس طرح کی۔ تو احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے جانتے ہیں، تو اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ سر 1935 میں بی اے کر لینے کے بعد قریب 1 سال بعد یعنی 1936 سے لے کر 1937 تک انہوں نے شعبہ ریفارمز کمشنر لاہور میں بطور محرر کام کیا۔ اس ملازمت پر انہیں 20 روپے ماہانہ تنخواہ پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1939 میں شعبہ ایکسائز میں سب انسپکٹر کے عہدے پر کام کرنے کی حامی بھری۔ یہاں انہوں نے 1941 تک کام کیا، لیکن یہ ملازمت ان کے مزاج کے مطابق نہ تھی، لہذا اس کو عرصہ دراز تک جاری نہ رکھ سکے۔ سر، میں بتا چکا ہوں کہ قاسمی صاحب نے زندگی مفلسی میں بسر کی، لیکن انہوں نے وفاداری کو کبھی نہ چھوڑا۔ حساس طبیعت کے مالک تھے، ان سے یہ کبھی برداشت نہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی افسر انہیں برا بھلا کہے یا کسی بات پر ڈانٹے۔ وہ جبر کے ماحول میں کام نہیں کر سکتے تھے۔ ایکسائز کا شعبہ چھوڑنے کے بعد انہوں نے صحافت کے شعبے کی طرف قدم بڑھائے۔ صحافت کا شعبہ ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ معروف ڈرامہ انارکلی کے خالق امتیاز علی تاج ان دنوں اپنے رسالے پھول کے لیے کسی قابل مدیر کی تلاش میں تھے۔ عبدالمجید سالک ان کے اور قاسمی صاحب کے مشترکہ دوست تھے۔ امتیاز علی تاج نے ان کی تجویز پر قاسمی صاحب کو رسالہ پھول اور رسالہ تہذیب نسواں کی ادارت سونپ دی۔ پھول بچوں کا جبکہ تہذیب نسواں خواتین کا رسالہ تھا، دونوں ہفت روزہ تھے۔ یہ سن 1942 تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے وہ دارالاشاعت پنجاب لاہور میں بطور ایڈیٹر کام کرتے رہے، لیکن وہ مستقل طور پر اس ادارے کے ساتھ کام نہ کر سکے۔ رسائل کی ادارت ہنوز جاری تھی۔ 1943 کا سال تھا جب انہیں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سونپی گئی۔ اب وہ 2 ہفت روزہ اور 1 ماہانہ یعنی ایک ساتھ 3 رسائل کی ادارت کر رہے تھے۔ کام کی زیادتی نے انہیں بیمار کر دیا۔ ادب لطیف کے حوالے سے انہیں ایک مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس مقدمے کے جھنجٹ سے وہ 1945 میں آزاد ہو گئے، لیکن ادب لطیف کے ساتھ ان کا تعلق مزید برقرار نہ رہ سکا۔ انہوں نے 1946 کو اس رسالے کو خیر آباد کہہ دیا۔ اسی سال کے آخر میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے سمجھانے پر پشاور ریڈیو اسٹیشن پر ملازمت اختیار کر لی۔ ان کا عہدہ اسکرپٹ رائٹر کا تھا۔
1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو احمد ندیم قاسمی بھی پشاور ریڈیو اسٹیشن چھوڑ کر لاہور آ گئے اور لاہور میں سویرا رسالے کی ادارت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ 1947 سے 1948 تک ان کی ادارت میں صرف 4 شمارے ہی نکل سکے اور انہیں سویرا چھوڑنا پڑا۔ محمد طفیل یہ خاکہ نگار تھے اور بڑے مشہور تھے۔ ان کے غالباً آپ تعداد دیکھ لیجئے گا، غالباً 6 ان کے مجموعے سے ہیں جو مکمل طور پر خاکوں کے مجموعے ہیں۔ آپ جناب محترم اور اس طرح کے ان کے نام ہیں، آپ تفصیل دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال خاکہ نگاری کو جب پڑھیے تو محمد طفیل کو ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ محمد طفیل اور حاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر رسالہ نقوش نکالنے لگے۔ ان کی سوچ، ان کی کن کی؟ محمد طفیل کی، وہ مالک تھے رسالے کی، یعنی فنانس وہ کرتے تھے۔ محمد طفیل اور احمد ندیم قاسمی کی سوچ الگ تھی، اس لیے نقوش کے ساتھ ان کا تعلق دیرپا ثابت نہ ہو سکا۔ کن کا؟ احمد ندیم قاسمی کا۔ 10 شماروں کے اجراء کے بعد انہوں نے نقوش کو خیر آباد کہا۔ یہاں انہوں نے 1948 سے 1950 تک کام کیا اور ان کی ادارت میں 10 شمارے نکلے۔ اسی سال وہ ایک ماہنامہ سحر کے ساتھ منسلک ہوئے، لیکن اس ماہنامے کے ساتھ ان کا تعلق ایک شمارے تک کا تھا۔ اس کے بعد بطور مدیر روزنامہ امروز سے جڑے، لیکن حکومتی ارکان کی مداخلت کے باعث وہ امروز سے 1959 کو الگ ہوئے اور پھر انہوں نے اپنا ذاتی پرچہ جاری کیا۔ ان کے پرچے کا نام فنون تھا۔ فنون اور ان کا ساتھ تا دم مرگ جاری رہا۔ اس پرچے کے انہوں نے کل 126 شمارے مرتب کیے، یعنی جب تک وہ زندہ تھے یہ رسالہ وہ نکالتے رہے اور ان کی زندگی تک، یعنی جب ان کا انتقال ہوا تب تک اس رسالے کے 126 شمارے نکل چکے تھے۔ انہوں نے زندگی کی آخری ملازمت کہاں کی؟ ادارہ مجلس ترقی ادب، ادارہ مجلس ترقی ادب لاہور میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہوں نے ملازمت کی اور انتقال تک اسی ادارے سے منسلک رہے۔ اچھا جی، نوٹس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی جگہ پر کچھ حروف جو ہیں وہ مسنگ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، یا ان کی جو حیت ہے وہ بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادب لطیف تو لکھا ہوا ہے اب لطیف، اب یہ لکھا ادب لطیف ہی ہوا ہے، جو ایم ایس ورڈ کی اوریجنل فائل ہے، جو اصل فائل ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جب ورڈ میں ہی کسی فائل کو ورڈ سے پی ڈی ایف میں کنورٹ کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کی حیت بدل جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے۔ تو آگے بھی ایک لفظ ہے شوق، غالب کا ایک شعر میں نے دیا ہے کسی حوالے سے، وہ ہم دیکھیں گے، تو اس میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے اور ادب لطیف کے ساتھ بھی۔ تو آپ یوں نہ سمجھا کیجئے کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ میں وضاحت اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، حالانکہ میں نے ادب لطیف ہی آپ کے لیے کہا اور مجھے لگا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ممکن ہے سمجھ بھی گئے ہوں، لیکن یہ وضاحت ضروری تھی۔ تو آئندہ ہر بار یہ وضاحت میں نہیں کروں گا، تو آئندہ آپ اس طرح کے الفاظ اگر دیکھیں تو سمجھ آئیے گا۔ اگر ادائیگی اور طریقے سے ہو رہی ہے اور الفاظ کسی اور صورت میں لکھے ہوئے ہیں تو ضرور کیا معاملہ رہا ہوگا، یہی کنورٹ ہوتے ہوتے ان کی شکل ایسی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ نے قاسمی صاحب کے صحافتی اداروں میں بطور مدیر خدمات کا ذکر کیا، وہ بطور کالم نگار بھی کئی اخبارات سے وابستہ تھے، اس حوالے سے آپ کیا معلومات رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا، سر انہوں نے کالم نگاری کا آغاز 1952 میں روزنامہ امروز میں کالم بعنوان حرف و حکایت لکھنے سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی روزنامے میں 1953 سے پنچ دریا کے عنوان سے کالم لکھے۔ امروز سے جب وابستگی نہ رہی تو انہوں نے روزنامہ ہلال پاکستان میں پنچ دریا اور موج در موج کے عنوانات سے فقاہی کالم لکھنے شروع کیے۔ 1960 میں
روزنامہ احسان لاہور میں کالم لکھے۔ ان کے کالم مطالبات کے نام سے چھپے۔ اس کے بعد 1964 سے 1972 کے عرصے کے دوران انہوں نے امروز میں پھر سے کالم لکھنے شروع کیے اور نام ان کا رکھا۔ روزنامہ جنگ کراچی سے بھی قاسمی صاحب کی وابستگی رہی۔ اس اخبار میں وہ لاہور ہے کہ عنوان سے ہفتہ وار کالم لکھتے تھے۔ یہ سال 1968 تھا۔ روزنامہ حریت ایسا اخبار تھا جس میں وہ روزانہ فقاہی کالم لکھتے تھے۔ ان کے فقاہی کالم کا عنوان موج در موج تھا۔ اسی اخبار میں وہ ہفتہ وار کالم بھی لکھتے تھے جس کا عنوان انہوں نے لاہوریات رکھا تھا۔ لاہور سے نکلنے والے اخبار جنگ میں 1972 میں ان کے کالم رواں دواں کے نام سے شائع ہوتے تھے۔ سر یہ کالم وہ زندگی کے آخری وقت تک لکھتے رہے۔ اگلا سوال، احمد ندیم قاسمی کی ادبی زندگی کا آغاز کیسے اور کب ہوا؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، پھر یہ دیکھا کہ ان کا جو تعلیمی سفر تھا بچپن ابتدائی تعلیم سے لے کر BA تک وہ کیسے گزرا۔ اس کے بعد ہم نے ان کی ملازمتوں کے حوالے سے دیکھا کہ کن کن اداروں سے وہ ملازمت کے حوالے سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کالم نگار کے طور پر بڑے مشہور تھے اور ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی آمدنی کا ذریعہ تھا وہ بھی، تو کن کن اخبارات سے وہ منسلک رہے بطور کالم نگار۔ اور اس کے بعد اب اہم گوشے کی طرف، اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے زیادہ کام کا سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کی ادبی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ ٹھیک، ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اس کی اٹینشن، جو اس کی توجہ مبذول کرا دیتا ہے اس جانب جس حوالے سے پھر بعد میں زندگی میں وہ نام بناتا ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی ادب کی طرف کیسے کہ دیکھتے ہیں۔ سر احمد ندیم قاسمی کو شروع سے ہی ادب سے لگاؤ تھا۔ ان کے چچا جنہوں نے ان کی تربیت کی، ان کے گھر اس دور کے نامور رسائل آتے تھے جن میں ہمایوں بھی شامل تھا۔ جب وہ 11 برس کے تھے تو چچا نے لوگوں کو نماز روزے کی جانب بلانے کے لیے ایک تنظیم انجمن نوجوانان اسلام بنانے کا ارادہ کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے نوجوانان کیسے مل گیا ہے آپس میں، اور نون اور الف ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی بڑی آپس میں محبت ہے، وہ ایک ساتھ ہی موجود ہیں۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے، کیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس ایک ہی لفظ تو ایک ہے لیکن ان دونوں کی حیت بھی ایک ہے۔ تو بہرحال یہ MS Word کا کمال ہے اور PDF کا کمال ہے۔ اچھا جی، انہوں نے چچا سے اجازت لے کر اس تنظیم کا منشور نظم کی صورت لکھا جسے دیکھ کر ان کے چچا دنگ رہ گئے۔ جب وہ 12 برس کے ہوئے تو ان کے اپنے بیان کے مطابق انہوں نے 80 صفحات کا ایک ناولٹ لکھا۔ پھر انہوں نے محمد علی جوہر کے انتقال پر ایک تعزیتی نظم لکھی۔ یہ نظم ان کے چچا کے توسط سے روزنامہ سیاست میں پیرزادہ احمد شاہ احمد کے نام سے چھپی۔ یعنی پہلا شاعرانہ نام احمد ندیم قاسمی کا کیا تھا؟ پیرزادہ احمد شاہ احمد۔ ٹھیک ہے جی، روزنامہ سیاست میں ان کی یہ نظم چھپی۔ محمد علی جوہر کے انتقال پر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ یہ ان کی پہلی چھپی ہوئی نظم تھی۔ اس نظم کی اشاعت پر علامہ اقبال نے ان کی تعریف بھی کی تھی، تعریفی خط بھیجا تھا۔ کئی لوگوں کے تعریفی خطوط آئے تو ان میں علامہ اقبال کا خط بھی تھا جسے احمد ندیم قاسمی نے جب پڑھا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ کم عمر تھے اور اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے شاعر اس دور کے کہ لوگ ان کے کلام کو پڑھتے تھے اور دیوانے ہو جاتے تھے ان کے۔ تو وہ اگر تعریفی کلمات جو ہیں وہ لکھ کر بھیجے تو یہ کسی بھی شاعر کے لیے، اگر وہ نو عمر ہے تو زیادہ اس کے لیے یہ خط اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی ہوا۔ اچھا، اس وقت قاسمی صاحب کی عمر کیا تھی؟ 14 برس۔ ڈاکٹر عمارہ اقبال کے مطابق ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1931 کو ہوا۔ 1935 کو انہوں نے اپنی پہلی کہانی کالا کوٹ اپنے دوست محمد خالد اختر کو سنائی جو ان کی پہلی کہانی تھی اور خالد محمد اختر کی تحریک پر ہی لکھی گئی تھی۔ یعنی ادب کی طرف لانے والے شخص کون تھے؟ خالد محمد اختر۔
ان کا پہلا تبازات افسانہ بد نصیب بت تراش، یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پہلا تبازات افسانہ، دیکھیں افسانے تو کئی ادیب لکھ کر رکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک افسانہ لکھا لیکن وہ شائع نہیں کروایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2-3 افسانے لکھے وہ بھی نہیں آئے، لیکن اگلا جو افسانہ لکھا تو ادیب نے یہ سمجھا افسانہ نگار نے کہ یہ افسانہ بڑا اچھا ہے، اس کو چھپواتے ہیں، تو پہلی کہانی پہلا افسانہ کون سا شمار ہوگا؟ وہ جو چھپا، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا افسانہ تبازات افسانہ تھا بد نصیب بت تراش، اور 1936 کو شائع ہوا تھا۔ یہ افسانہ معروف رومانی شاعر اختر شیرانی کے رسالے رومان میں چھپا تھا۔ قاسمی صاحب نے تخلیق کا آغاز شاعری سے کیا، ان کا پہلا شعری مجموعہ کون سا تھا اور کب شائع ہوا تھا؟ اب ان سوالات کو غور سے سنیے گا، ایک ایک مجموعے کے حوالے سے آپ کو بہترین معلومات دی جائے گی اور آپ جو ہے وہ حیران بھی ہوں گے، اور لازماً اگر آپ اہل علم ہیں، جو کہ یقیناً آپ ہیں، تو آپ خوش بھی ہوں گے۔ بہترین جو چیز ہوتی ہے، مستند جو چیز ہوتی ہے، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، تو اگر آپ پڑھنے والے ہیں، اگر آپ صاحب مطالعہ ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنا جانتے ہیں۔ یوٹیوب پر ابھی تو ان دنوں تو یوٹیوب چینلز کی برسات ہے۔ اچھا، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کو پہچاننے میں پھر امیدواروں کو تکلیف اور مشکل کا سامنا ہوتا ہے، یعنی جب تک ویڈیو وہ مکمل دیکھیں اور پھر وہ جانتے ہیں کہ اچھا یہ جو چینل ہے یہ اچھا ہے، یہ چینل اچھا نہیں ہے۔ چند چینلز میں نے دیکھے، کہیں سے لنکس مجھے ملے، تو ان میں 7 سے 8 چینلز تھے، اور سب کا دعویٰ یہ تھا کہ صرف وہی اردو کی اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور جو ویڈیوز ان کے چینل پر موجود ہیں ایسی ویڈیوز کہیں پر موجود نہ ہوں گی۔ آپ گواہ ہیں کہ میں جب کبھی علم حاصل کرنے کی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یوٹیوب پر صرف میری ویڈیوز نہ دیکھیں، باقی لوگوں کی بھی ویڈیوز دیکھیں، بلکہ جو بیکار بناتے ہیں ایک بار ان کی بھی دیکھیں، تاکہ پھر آپ کو یہ تو پتہ چلے نا کہ اچھی ویڈیو کون سی ہے اور بیکار ویڈیو کون سی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اردو کے جو چینلز ہیں، اردو کے جو یوٹیوب چینل ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے آج تک ایسا کوئی چینل نہیں دیکھا۔ اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو میری رہنمائی کیجیے گا۔ اردو کے چینل بالخصوص جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں وہ نہیں کماتے ہیں۔ ایسا کوئی چینل دکھائیے جو لیکچرار اردو کی تیاری کرواتا ہو اور وہ ڈالر کماتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی کئی وجوہات، بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھی چیز کہیں پر بھی آپ کو ملے، بھلے وہ صاحب کیسے بھی دعوے کرتے ہوں، اگر دعوے میں اپنے سچے نکلیں تو ان کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھیں، میری ویڈیوز کے ساتھ ان کی بھی دیکھیں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی نہیں لگتی نہ دیکھیں، ٹھیک، اور اگر اچھی لگتی ہیں تو پھر یہ فرض بنتا ہے ایک طرح سے کہ نہ صرف تعریف کریں، بلکہ جس بھی پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کا ذکر ہو تو وہاں پر اپنی طرف سے اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا فائدہ ہوا۔ تو جناب، امید آپ سے یہی ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، یہ جو محنت کی گئی ہے آپ کے لیے یہ آپ کو اچھی لگے گی۔ تو قاسمی صاحب کا پہلا جو مجموعہ تھا وہ کون سا تھا، یہ سوال کیا گیا، تو جواب کیا ہوگا کہ سر احمد ندیم قاسمی کا پہلا شعری مجموعہ دھڑکنے کے نام سے 1942 میں چھپا۔ 252 قطعات پر مبنی اس مجموعے کا انتساب پیشکش کے عنوان سے ہے، اور انتساب ان کے دوست خان حمید اللہ خان نیازی کے نام ہے۔ پیش نامہ کے عنوان کے تحت اس کتاب کا دیباچہ ڈاکٹر تاثیر کا لکھا ہوا ہے۔ اس مجموعے کی اہم بات یہ ہے کہ جب یہ چھپا تو اس کے سرنامہ پر شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کا یہ شعر لکھا ہوا تھا: ڈالتا ہوں پرتوے گلشن خس و خاشاک پر، ڈالتا ہوں پرتوے گلشن خس و خاشاک پر، عرش کی مہریں لگاتا ہوں جبین خاک پر، ڈالتا ہوں
پر تب گلشن خس و خاشاک پر، عرش کی مہریں لگاتا ہوں جبین خاک پر۔ یہ جوش کا شعر تھا جو کہ سرنامہ پر لکھا ہوا تھا اس کتاب کے، جو کتاب ندیم کی، احمد ندیم قاسمی کی پہلی شعری کتاب تھی۔ قاسمی صاحب کا دوسرا شعری مجموعہ رم جھم کے نام سے شائع ہوا، اور اس میں آپ یہ بتائیے کہ کون سی اصناف سے متعلقہ تخلیقات موجود تھیں۔ ٹھیک ہے جی سر، رم جھم ان کا دوسرا شعری مجموعہ تھا جس میں 427 قطعات اور 60 رباعیات اور 4 ترائیلے شامل تھے۔ یہ مجموعہ 1944 میں منظر عام پر آیا۔ پہلے مجموعے کی طرح اس کا انتساب بھی خان حمید اللہ خان نیازی کے نام تھا۔ دیباچہ ڈاکٹر تاثیر نے لکھا۔ اچھا، اس کے بعد سوال یہ ہو سکتا ہے کہ قاسمی صاحب کا تیسرا مجموعہ کون سا تھا اور کب شائع ہوا؟ سر 1946 میں قاسمی صاحب کا تیسرا مجموعہ جلال و جمال کے نام سے شائع ہوا۔ اس کتاب کا انتساب اردو کے نامور ادیب عبد المجید سالک کے نام ہے، جبکہ دیباچہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ سر اس دیباجی کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی شاعری کے اہم نکات کے ساتھ اپنے حالات زندگی بھی رقم کیے ہیں۔ اس کتاب کے کلام کو قاسمی صاحب نے 6 حصوں میں منقسم کیا ہے، اور غالب، مسافر اور اقبال کا ایک ایک شعر بھی اس مجموعے میں شامل ہے، جو کہ مختلف حصوں کو شروع کرتے ہوئے ان کے آغاز میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، احمد ندیم قاسمی کا چوتھا مجموعہ کون سا تھا؟ تو سبط حسن کے نام انتساب کے ساتھ قاسمی صاحب کا چوتھا مجموعہ شعلہ گل کے نام سے 1953 میں چھپا۔ اس کتاب کا دیباچہ تعارف کے نام سے یاران کہن کے مصنف عبد المجید سالک نے لکھا۔ قاسمی صاحب کی شعری مجموعے دشت وفا سے متعلق کچھ بتائیے۔ سر یہ ان کا 5واں شعری مجموعہ ہے جو 1963 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کا دیباچہ نامور شاعر فراق گورکھ پوری نے لکھا۔ سر اس مجموعے پر شارح غالب و اقبال مولانا غلام رسول مہر صاحب نے بھی اپنی رائے لکھی، جو اس کتاب کے آخر میں شامل کی گئی ہے۔ قاسمی صاحب کے مجموعے محیط کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ سر محیط قاسمی صاحب کا چھٹا مجموعہ تھا۔ مائے کے نام یعنی ماں کے نام انتساب کے ساتھ یہ کتاب 1976 میں پہلے 5 مجموعوں کے برخلاف یہ مجموعہ دیباچے سے خالی تھا، جبکہ فراق گورکھ پوری نے لکھا تھا۔ احمد ندیم قاسمی کا 7واں شعری مجموعہ کون سا تھا اور کب شائع ہوا؟ سر احمد ندیم قاسمی کا 7واں مجموعہ دوام 1979 میں شائع ہوا۔ انتساب خاندان کے افراد اور پروین و منصورہ کے نام تھا۔ اس کتاب کا فلیپ شاعر مزدور احسان دانش کا لکھا ہوا ہے۔ قاسمی صاحب کا 8واں شعری مجموعہ کون سا تھا؟ 1988 میں چھپنے والا لوح خاک قاسمی صاحب کا 8واں مجموعہ کلام تھا۔ اپنا یہ مجموعہ انہوں نے مظفر بخاری کے نام انتساب کیا۔ یہ مجموعہ بھی دیباچے سے خالی تھا اور اس میں فلیپ بھی موجود نہ تھا۔ انہوں نے مکمل طور پر ایک نعتیہ مجموعہ بھی لکھا تھا۔ یہ سوال ہے کہ قاسمی صاحب نے مکمل طور پر ایک نعتیہ مجموعہ بھی لکھا تھا، آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ جی سر، نواں شعری مجموعہ جمال جو 1992 میں شائع ہوا مکمل طور پر نعتیہ مجموعہ تھا۔ اس مجموعے کو قاسمی صاحب نے اپنے والد کے نام انتساب کیا ہے۔ یہ کتاب بھی دیباچے اور فلیپ سے خالی ہے۔ اس میں 22 نعتیں موجود ہیں۔ قاسمی صاحب کے 10ویں مجموعہ کلام کے بارے میں آپ بتائیے۔ سر ان کا 10واں مجموعہ کلام بسیط تھا جو منصورہ احمد کے نام انتساب کے ساتھ 1995 میں شائع ہوا۔ اس کتاب کا فلیپ ڈاکٹر عابد رضا بیدار کا لکھا ہوا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ارض و سما کب شائع ہوا؟ اس مجموعے کی اشاعت کے حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ سر ارض و سما احمد ندیم قاسمی کا 11واں شعری مجموعہ تھا جو 2006 میں شائع ہوا۔ نسل نو کے نام انتساب رکھنے والے اس مجموعے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ قاسمی صاحب کی زندگی میں شائع ہونے والا آخری شعری مجموعہ ہے۔
اس کتاب میں دیباچہ بھی موجود ہے جو ڈاکٹر ناہید قاسمی کا لکھا ہوا ہے۔ یعنی قاسمی صاحب کے کل شعری مجموعوں کی تعداد 11 تھی؟ یہ سوال کیا جائے تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ سر، قاسمی صاحب کی زندگی میں شائع ہونے والے شعری مجموعوں کی تعداد 11 تھی، جبکہ ان کے انتقال کے بعد ڈاکٹر ناہید قاسمی اور نفیسہ حیات قاسمی نے ان کا ایک شعری مجموعہ انوار جمال کے نام سے سنگ میل لاہور سے شائع کروایا۔ کتاب کا انتساب قاسمی صاحب کے والد کے نام ہے، جبکہ دیباچہ دونوں خواتین نے مل کر لکھا ہے۔ اس کتاب میں نعتیہ کلام کے ساتھ دیگر اصناف میں لکھا ہوا ان کا مذہبی کلام بھی شامل ہے۔ اس طرح ان کے 12 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ سر، اس کے علاوہ قاسمی صاحب کی زندگی میں ہی ان کی غزلیات کی کلیات، ندیم کی غزلیں اور ان کی نظموں کی کلیات، ندیم کی نظمیں شائع ہو چکی تھی۔ اگلا سوال، آپ کے نزدیک احمد ندیم قاسمی کی غزلیات کس درجے پر فائز ہیں؟ اچھا، اب یہ سوال کیا جائے، ہم میں سے اکثر جو امیدوار مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم احمد ندیم قاسمی کو بطور افسانہ نگار پسندیدہ بتائیں گے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ افسانہ نگار بتاتے ہیں تو ان ممکن ہے، بلکہ واضح امکان ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ کے پسندیدہ تو ہیں، کیا آپ نے ان کے شعر نہیں پڑھے، آپ نے ان کی شاعری نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ کیا وہ اچھے شاعر نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو اس حوالے سے بتائیے۔ تو آپ مکمل طور پر اگر انکار کریں گے تو یہ منفی تاثر جائے گا، تو آپ کو اس حوالے سے ظاہر کے معلومات رکھنی چاہیے۔ تو ان سوالات کو غور سے سنیے گا کہ بطور شاعر وہ کیسے تھے۔ شاعری میں انہوں نے کئی اصناف میں طبع آزمائی کی، تو غزلیں ان کا اہم حوالہ ہیں، نظمیں بھی۔ تو پہلے غزلوں کو دیکھتے ہیں۔ سوال اگر کیا جائے کہ آپ کے نزدیک احمد ندیم قاسمی کی غزلیات کس درجے پر فائز ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سر، احمد ندیم قاسمی نے پہلی غزل تب کہی جب وہ میٹرک پاس کر چکے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے تو ان کے گھر اس وقت کے نامور ادبی رسائل آیا کرتے تھے۔ ان رسائل میں کلاسیکی شعراء کے ساتھ اس وقت کے بہترین مقبول شعراء کا کلام بھی شائع ہوتا تھا۔ وہ ان رسائل کا مطالعہ کرتے تھے اور غیر ارادی طور پر ان سے اثر لیتے تھے، جو ہمیں ان کے کلام میں صاف نظر آتا ہے۔ داغ اور اقبال کی غزلیہ شاعری سے انہوں نے خاص اثر دیا۔ سر، اس شعر کی مثال دیکھیے، اس میں داغ کا اثر واضح دکھائی دیتا ہے۔ اب تو ہیں اس شوق گستاخانہ سے بیگانہ ہم، اب تو ہیں اس شوق گستاخانہ سے بیگانہ ہم، بس نظر سے چوم لیتے ہیں لب پیمانہ ہم۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ قاسمی صاحب کا شعر ہے، لیکن اس میں کلاسیکیت کی جھلک نظر آتی ہے، بالخصوص جو رنگ سخن داغ دہلوی کے ساتھ منسوب ہے اس کا رنگ اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اہم بات اور وہ اہم بات کیا کہ غالب کو وہ علل اعلان پسند کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے غالب سے زیادہ کوئی دوسرا شاعر پسند نہیں، وہ بڑا اچھا شاعر ہے، اس کے پاس سارے رنگ موجود ہیں۔ غالب کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے غالب سے زیادہ کوئی شاعر پسند نہیں ہے۔ پہلے لاشعوری طور پر اور پھر شعوری طور پر انہوں نے غالب سمیت دیگر کلاسیکی شعراء سے استفادہ کیا۔ سر، قاسمی صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ قدیم غزل اور جدید غزل کے درمیان کی کڑی نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں اگر روایتی شعراء کے مضامین موجود ہیں تو ترقی پسند تحریک سے وابستگی اور ارد گرد کے حالات پر کڑی نظر رکھنے کی وجہ سے ان کے یہاں جدید موضوعات بھی کثرت سے موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے قدیم و جدید دونوں طرح کی شاعری سے حسب ضرورت اثر لیا۔ جدید شاعروں میں شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کے انداز سے وہ متاثر ہوئے۔ نہ صرف جوش بلکہ فیض احمد فیض کے اثرات بھی ان کے یہاں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ سر، دیکھا جائے تو یہ ایک شاعر کی بڑی خوبی ہے کہ وہ ہر مثبت انداز سے نہ صرف اثر قبول کرے بلکہ اپنے کلام میں بھی ان موضوعات اور اس انداز کو برتے۔ لیکن اصل کمال یہ نہیں ہے۔ اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ تمام اثرات ساتھ لے کر چلنے کے باوجود جو شاعر کا رنگ سخن ہے وہ بالکل جدا ہو اور جاذب نظر بھی ہو۔ یہی ان کا کمال تھا
جس کی بنا پر انہیں منفرد سخنور کہا جانے لگا تھا۔ کہاں کلاسیکی طرز ادا اور کہاں یہ رنگ سخن۔ ہم اگر دار پہ کھنچتے بھی تو اے صاحب دار، اپنی ناکردہ گناہی کی قسم ہو جائے۔ سر ان کے پاس عشقیہ موضوعات بھی ہیں جو غزل کا اہم موضوع ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ انسان سے محبت ان کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے، اور یہی ان کا پیغام ہے۔ میں اپنے محدود مطالعے کی بنا پر یہ رائے قائم کر سکتا ہوں، یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے نا، تو آپ اپنے متعلق کہیں گے کہ میں اپنے محدود مطالعے کی بنا پر یہ رائے قائم کر سکتا ہوں کہ قاسمی صاحب کی غزل موضوعاتی اور فنی اعتبار سے قدیم اور جدید اردو شاعری کا حسین امتزاج ہے۔ یعنی جہاں انہوں نے پرانے شعراء سے، داغ سے، اور اقبال تو خیر اس عہد میں موجود تھے، اقبال سے یا میر و غالب سے انہوں نے اثر لیا، اور ان کے جو انہوں نے استعارے استعمال کیے تھے، جو الفاظ اور تراکیب وہ استعمال کرتے تھے، اگر ندیم نے ان تراکیب کو، ان الفاظ کو، ان استعارات کو، ان تشبیہات کو استعمال کیا اپنے شعروں میں، تو ساتھ ساتھ ان کے یہاں جوش اور فیض جیسے نئے جدید شعراء کا اثر بھی موجود تھا، اور ان کی کئی نظمیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو شخص ہے یہ پرانے دور کی شاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کچھ نظمیں ایسی ہیں جو کہ قدیم اور جدید دونوں رنگ ان نظموں میں، ان غزلوں میں، چونکہ ہم غزلوں کی بات کر رہے ہیں لہٰذا غزلوں پر ہی ہماری توجہ رہنی چاہیے، نظموں کی بات ہوگی تو ان کے یہاں یہ جو رنگ ہے نا، یہ جو امتزاج ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، اور یہی ان کا کمال ہے۔ ہر جو شاعر ہوتا ہے اس کی انفرادیت ہوتی ہے، اس کی کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو کسی اور میں نہ ہو یا اس درجے کی نہ ہو۔ تو احمد ندیم قاسمی کی شاعرانہ خصوصیات میں سب سے اہم خاصیت جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، آپ جو غزل کی اتنی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ یہ موضوعات بھی تھے اور اس طرح خوبصورت قدیم اور جدید رنگ شاعری احمد ندیم قاسمی کے کلام میں موجود ہے، تو پھر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ قاسمی صاحب کی ایک بڑی معروف غزل ہے جس کا مطلع ہے: کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اگر اس غزل کے کچھ اشعار یاد ہیں تو سنائیں۔ میرا ایک مشورہ ہے، اکثر امیدوار مجھ سے کہتے ہیں کہ سر اتنے زیادہ شعراء ہیں، اتنے زیادہ نثر نگار بھی ہیں، ان کو بھی پڑھنا ہے، شاعروں کو بھی پڑھنا ہے، اور مختلف دبستانوں سے تعلق رکھنے والے شعراء ہیں، اور کئی سو ان کے غزلیات ہیں، اور ایک ایک غزل میں کئی اشعار ہیں۔ تو سر ہم اگر ایک مکمل غزل یاد کرتے ہیں، دو یاد کرتے ہیں، تو پھر اس طرح ہر شاعر کی ہم تمام غزلیات یاد نہیں کر پاتے، تو کیا کریں؟ تو یہاں پر یہ ہمارا موضوع تو نہیں ہے، اس موضوع کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں کہ انٹرویو کی تیاری کیسے کریں۔ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ تحریری امتحان کے حوالے سے تھی بالخصوص، کہ تحریری امتحان کی تیاری کیسے کریں، ٹیسٹ میں کیسے پاس ہوں، اور انٹرویو کے لیے بھی اس سے استفادہ اس لیے کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کتابوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ کتابیں تو انٹرویو کے لیے لازم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن انٹرویو کے لیے میں کوشش کروں گا کہ عنقریب ایک ویڈیو بناؤں، اور اس میں تمام اس طرح کی باتیں اور تمام اس طرح کے مشورے موجود ہوں جو آپ کو نہ صرف انٹرویو کی تیاری کرنے کے حوالے سے مددگار آپ کے لیے ثابت ہوں، بلکہ ساتھ ساتھ جب آپ انٹرویو ہال میں جائیں تو پھر وہاں جا کر کیا کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، اور آواز کیسی رکھنی ہے، ٹون کیسی ہو، اور معلومات کو اگر پینل تک پہنچانا ہے تو اس کا انداز کیا ہو، اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے، حمایت کرنی ہو تو کیسے کریں، ٹھیک، لباس کس قسم کا ہو، اس طرح کی تمام باتیں یہ وائٹل رول پلے کرتی ہیں، یہ اہم کردار ادا کرتی ہیں کس چیز میں، آپ کے کامیاب ہونے میں۔ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں، آج کل ہر شخص جو ہے وہ استاد ہے، بلکہ استاد نہیں ہے، استاد کامل ہے، لہٰذا میں مشورے دیتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ نہ دوں،
کیونکہ ایک تو مفت مشورے کی قدر نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو مشورے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں، کس کے مشورے مانیں۔ لیکن ایک مشورہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہوگا وہ 50% 50% آپ کے اعتماد پر منحصر ہے، آپ کی کامیابی اور ناکامی۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے تو اس چیز پر توجہ دیں، اور اس حوالے سے بہرحال ویڈیو ہوگی۔ تو یہ غزل، اب اس غزل کے تو میں نے ان کو یہ جواب دیا، ان امیدواروں کو، کہ آپ ایک ایک غزل کے 8 10 شعر کیوں یاد کریں بھائی، نہ کریں۔ کم از کم بھی اگر معروف بالکل نہیں ہے لیکن ظاہر ذکر ہوگا، آپ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ مسجد جانا کہ کوئی غزل سنائیے یا 3 4 شعر سنا دے۔ ٹھیک، تو آپ کو کچھ تو آئے نا، کم از کم ایک شعر تو آئے نا، اگر کسی کا بھی آپ کو نام لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، یہ اصول اپنائیں کہ کوئی بھی سوال کیا جائے انکار نہیں کرنا ہے، معذرت نہیں کرنی ہے، اور معذرت کب نہیں کریں گے؟ جب ہمارے پاس مطالعہ ہوگا اور ہم نے پڑھا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو غزلیات کے 4 4 3 3 5 5 زیادہ سے زیادہ 5 اشعار یاد کیجیے، بھلے غالب کی غزلیں ہوں، بھلے کس کی بھی غزلیں ہوں۔ ایک غزل میں اگر 8 شعر ہیں تو 8 شعر جو ہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا مشورہ ہے، مزید آپ اپنی طرف سے اپنے متعلق فیصلہ جو بھی کریں وہ ظاہر ہے کہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ غزل سنانے کے لیے کہا گیا ہے، تو پڑھتے ہیں غزل کو، سناتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا، تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کے میں، یہ میرا پسندیدہ شعر ہے۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کے میں، زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم۔ آپ اسے شمع پڑھیں، میں اسے شمع پڑھتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ انہیں عمر خضر عطا کرے صحت کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ صبح نہیں ہوتا صبح ہوتا ہے، شمع نہیں ہوتا شمع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کا جو جی چاہے کہیں۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کے 5 شعر میں نے یہاں پر لکھے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ 5 شعر یاد کرنی ہے۔ تو بڑی مشہور غزل ہے احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے۔ اچھا جی، اگلا سوال، غزل کے متعلق بات کی، اب سوال ہو سکتا ہے کیونکہ نظم بھی اہم حوالہ ہے احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے، تو احمد ندیم قاسمی نے اپنی نظموں میں کن موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے؟ ہم نے غزلوں کے متعلق بتایا، اب نظموں کے متعلق کیا بتائیں گے؟ سر غزل کی طرح ان کی نظم میں بھی مختلف موضوعات نظر آتے ہیں۔ عشقیہ جذبات کے ساتھ کائنات کی خوبصورتی کو انہوں نے کمال خوبصورتی کے ساتھ اپنی نظموں میں بیان کیا ہے۔ انسان دوستی، وطن دوستی، بھوک و افلاس اور جبر و استبداد کے مارے لوگ ان کے خاص موضوعات ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات غزل کی نسبت ان کی نظم پر زیادہ نمایاں ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ نظم میں اظہار جذبات کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ غزل مشکل فن ہے، اور اس کے لیے آپ کو مقررہ قافیے اور ردیف اور اس طرح کے دیگر جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، لیکن نظم کے حوالے سے کئی طرح کی آزادیاں ہوتی ہیں، آزادی ہوتی ہے۔ تو شعراء جو ہے وہ اگر کوئی مقصدی بات کہنا چاہیں، کچھ سمجھانا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں، اور وہ پیغام طویل ہو تو نظم کا انتخاب کرتے ہیں غزل کی نسبت۔ اقبال کے ساتھ وہ اختر شیرانی کی نظموں سے بھی متاثر تھے۔ ڈاکٹر اقبال، امارہ اقبال کہتی ہیں کہ ان کی نظم میں ہمارے اول اقبال کی مجلس شورا جو نظم تھی، ابلیس کی مجلس شورا کتاب میں غالباً میں نے پڑھا مجلس شورا، تو مکمل نام جو ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا سے متاثر ہو کر انہوں نے نظم کون سی لکھی؟ میں ہمارے
اول، یہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ اس طرح ہے۔ انہوں نے رومانوی حوالے سے اختر شیرانی کی نظموں کو دیکھا تو قومی حوالے سے اقبال سے اثر لیا۔ جب انہوں نے ترقی پسند تحریک سے وابستگی اختیار کی تو پھر ان کے موضوعات انفرادی نہ رہے، اجتماعی بن گئے۔ ان کے یہاں انقلابی رنگ بھی دیگر شعراء سے اس لیے مختلف ہیں کہ اس میں گھن گرج تو ہے لیکن شدت پسندی نہیں ہے۔ انہوں نے نظم ارتقاء اور افشائے راز اور اس طرح کی دوسری کئی نظمیں لکھیں تو تحریک کے اثر کے زیر اثر ہی لکھیں، لیکن ان نظموں میں ایک خاص توازن موجود ہے جو انہیں نعرہ نہیں بناتا، لیکن نعرے کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ان میں موجود ہے، یعنی بامقصد نظمیں ہیں۔ جو پیغام وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ صرف نعرے کی گونج میں گم نہیں ہو گیا بلکہ سماعتوں تک پہنچا اور لوگوں نے اسے سمجھا، اور یہی جو چیز ہے وہ ان کی نظموں کی انفرادیت ہے۔ قاسمی صاحب کی کسی ایسی نظم کے چند اشعار سنائیں جو آپ کو پسند ہو۔ تو جی سر سناتے ہیں، آپ بالکل یہی کہیے گا، اور میں نظم دے رہا ہوں، یاد کیجئے۔ یہ نظم کئی جگہوں پر کئی طرح سے لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے داخلی شہادت کو، آپ اصول تحقیق پڑھتے ہوں گے ایم اے فائنل میں، غالباً سال آخر میں آپ کا مضمون ہوگا، اس میں آپ کو پڑھاتے ہوں گے یقین طور پر داخلی شہادت، خارجی شہادت، ٹھیک ہے جی۔ تو داخلی شہادت یہ کہ احمد ندیم قاسمی کی زبانی میں نے یہ نظم سنی ہے اور اس طرح سنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلتے ہیں، یہ بڑی مشہور، جیسے ہم نے کہا کہ وطن دوستی انسان دوستی ان کی نظموں کا اہم موضوع ہے، تو اس میں بھی وطن دوستی موجود ہے، اور وطن دوستی انڈائریکٹلی پیغام ہوتا ہے انسان دوستی کا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ وطن میں انسان بستے ہیں، ہمیں ان سے انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اچھا، جہاں پر میں نے صدیوں استعمال کیا ہے، بلکہ میں نے نہیں کیا، احمد ندیم قاسمی نے کیا ہے، وہ یوٹیوب پر ہی موجود ہے ایک ویڈیو، اس میں یہ اپنی نظم خود پڑھ رہے ہیں، تو کئی جگہوں پر برسوں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، جبکہ برسوں اور صدیوں میں فرق ہے۔ جب ہم صدیوں کہتے ہیں تو دعا میں زیادہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ برسوں کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ صدیوں کی دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، یہ شعر دیکھیے گا، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی ہماری احمد ندیم قاسمی کی جو شخصیت ہے، ان کی شخصیت کے گوشوں کو اور ان کی ادبی زندگی کے حوالے سے ہم نے ان کی تعلیمی زندگی دیکھی، ان کا ملازمتی سفر دیکھا، کالم نگاری کے حوالے سے تفصیل سے جانا، اور پھر ادبی زندگی کیسے شروع ہوئی، کس کے زیر اثر ہوئی، ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ان کے موضوعات کون سے رہے، اور غزلیات کی انفرادیت کیا ہے، نظموں کی انفرادیت کیا ہے، ان کے کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے اور ان سب میں کیا کیا موجود ہے، کب شائع ہوئے، ان کا انتساب کس کے نام تھا، یہ تمام تفصیلات شاید آپ کو کسی اور ویڈیو پر مل سکے۔ اگر ملتی ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آپ
لازماً دیکھیے گا۔ ہر سیر پر سوا سیر موجود ہوتا ہے دنیا میں۔ میں اکیلا قابل آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں قابل ہوں ہی نہیں، میں خود کو اس وقت بھی طالب علم تصور کرتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ اور میری سب سے اچھی عادت میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ سیکھنا ہے۔ میں اپنے طالب علموں سے بھی سیکھتا ہوں۔ میں راہ گزرتے کسی فرد سے اگر وہ مجھے ایسی کوئی بات بتا دے جو میرے علم میں نہ ہو تو میں اس سے بھی سیکھتا ہوں۔ تو سیکھنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجئے، رکھیے یہ عادت اپنے ساتھ، اور یہ عادت آپ کو بڑا فائدہ دے گی۔ اچھا، اگلی یہ شخصیت کی جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے، یہ پارٹ 1 ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ آپ بطور شاعر ہم نے ان کو ڈسکس کر لیا، ان کو دیکھ لیا، اور بطور شاعر وہ مکمل ہو گئے۔ اب جو اس ویڈیو کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آپ میں سے اکثر جو امیدوار ہیں وہ قاسمی صاحب کو بطور افسانہ نگار منتخب کر چکے ہیں، اور وہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ سر بطور افسانہ نگار ان کے حوالے سے سوالات ہمیں بنا کر دیجئے اور ایسی کوئی ویڈیو بنائیے۔ تو اگلی جو ویڈیو ہے، جو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، یہاں پر بارشیں بہت ہیں اور میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، تو لیپ ٹاپ جو ہے وہ اس نے بے وفائی کر دی اور آف ہو گیا، اور بس دعا کیجئے بارش تھم جائے تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ کام کو شروع کریں گے، اور پھر افسانہ نگاری کے حوالے سے کہ ان کے کون کون سے افسانوی مجموعے تھے، ان تمام کی تفصیل بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اس شعری مجموعے کی تفصیل دی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ان کی ایسے سوالات بھی ان کے حوالے سے دیکھیں گے جو کہ کمیشن کے انٹرویوز میں، جو لاسٹ ٹائم انٹرویوز ہوئے، جو اس سے پہلے ہوئے، جو ہم سے سوالات ہوئے، یا احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے جو بھی سوالات کیے گئے، کوشش کر کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کو یکجا کریں۔ میں نے کیا بھی ہے، اور پھر جو دوسرا پارٹ ہم اپلوڈ کریں گے، یہاں پر میں کروں گا، تو انشاءاللہ اس میں ان تمام چیزوں کو کور کریں گے، اور آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بنیں گی۔ یہ 2 ویڈیوز ہوں گی جو کہ ایک ہی شخصیت کو کور کریں گی۔ جو سعادت حسن منٹو تھے، ان کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی، اور وہ تقریباً 52 منٹس کی تھی، لیکن کیا ہے کہ وہ صرف نثر نگار تھے، ٹھیک، شاعر نہیں تھے وہ۔ یہ ان کا 12 شعری مجموعے ہیں، اور شاعری کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کا ساتھ رہا تو آپ کے لیے اسی طرح ویڈیوز بنتی رہیں گی۔ اچھا، مجھے ایک مشورہ دیجئے آخر میں، اور مشورہ یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے جو اس طرح کی ویڈیوز بنائی جائیں، تو اگر آپ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں، تو پھر میں آپ کو یہ پڑھ کر نہ سناؤں، آپ کو اس طرح نہ سمجھاؤں، اور یہ اس طرح ہی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے اور یہ اسکرین ہوتی رہے۔ اگر آپ مجھے مشورہ دیں، اور آپ میں سے اکثر نے یہ کہا کہ سر ایسا کریں، تو پھر ویڈیو میوٹ ہوگی، یعنی آواز نہ ہوگی اس میں، اور پھر اس طرح ہی آپ کو ایک طرح سے سمجھیں کہ ویڈیو کی صورت نوٹس ملتے رہیں گے، آپ ان کو دیکھ کر اپنی مرضی سے لکھتے رہا کیجئے، ٹھیک ہے جی، لکھیے گا اس کو۔ تو مجھے بتائیے گا اس حوالے سے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، پڑھتے رہیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ آپ کا انٹرویو بہت جلد ہونے والا ہے، اور یہ میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اگست میں آپ کا انٹرویو ہو جائے، ٹھیک، اور جولائی کی آخری جو ہفتہ چل رہا ہے، اس میں ممکن ہے کہ آپ کا رزلٹ آ جائے، اور اگر اس میں نہ آیا تو اگست کے پہلے ہفتے میں یا پہلے 2 ہفتوں میں رزلٹ آپ کا لازماً آ جائے گا، اور جیسے رزلٹ آئے گا تو جلد ہی آپ کا انٹرویو بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا غفلت نہ برتیں، جہاں سے بھی یوٹیوب کے کسی بھی چینل سے، کسی بھی کتاب سے، کہیں سے بھی اچھی چیز ملتی ہے تو اس کو اپنائیے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔